یا رحیم اے بڑے مہربان. یہ ایک ذات ہے جس کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہی ابتدا ہے، وہی انتہا ہے، وہ حی و قیوم ہے. یہ تمام خوبیاں اس میں پائی جائیں اور اپنے کمال پر بھی ہو، لیکن ہو بڑا ظالم. سب سے پہلے ہو، سب سے آخر تک رہے، کسی کا محتاج بھی نہ ہو، جو چاہے کر گزرے لیکن ظلم کی بھی انتہا کر دے، جو آئے اس کو تباہ و برباد کرتا چلا جائے. تو ظاہر ہے کہ ایسے خدا سے تو پناہ بھلی. تو یہ کافی نہیں ہے کہ خدا ہو، یہ کافی نہیں ہے کہ خدا اول ہو اور خدا آخر ہو، یہ کافی نہیں ہے کہ خدا حی و قیوم ہو، یہ کافی نہیں ہے کہ خدا کی تمام صفات درجہ کمال تک پہنچی ہوئی ہوں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ظالم نہ ہو. لیکن یہ تو نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے نا، یہ تو ایک منفی بیان ہے کہ وہ ظالم نہ ہو. اس کے مقابلے پہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ وہ رحیم ہو. اگر وہ رحیم نہ ہو اور وہ ہر ایک کو اس معیار پر دیکھنا چاہے جس معیار پر وہ خود ہے، تو کیا حشر ہوگا؟ یعنی اگر ایک استاد ہے اور اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور اس کے ذمہ لگا دیے گئے ہیں پہلی جماعت کے بچے پڑھانے کے لیے، اور وہ ہر پہلی جماعت کے بچے سے یہ تقاضا کرے کہ وہ پی ایچ ڈی کے معیار کا مقالہ لکھ کر لائیں، تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی پاس نہیں ہو سکتا، سارے فیل ہو جائیں گے، روز ڈنڈے کھایا کریں گے. تو وہ خود تو درجہ کمال پر ہو، لیکن جس چیز کا تقاضا کرے اس میں ظلم نہ پایا جائے. اب ظلم ہے کیا؟ ہم عام طور پر جب ظلم کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہی ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کو مارنا، پیٹنا، تشدد کرنا یہ ظلم ہے. لیکن یہ ظلم نہیں. بنیادی طور پر ظلم کسی چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنے کا نام ہے، اور عدل اسے اس کے مقام پر رکھنے کا نام ہے. یعنی قلم سے کام آپ کو یہ لینا ہے کہ آپ اس سے لکھیں گے، لیکن اگر قلم سے کام آپ یہ لے کے لوگوں کے پیٹ میں گھسیڑ دیں تو یہ ظلم ہوگا. چاقو اس لیے ہے کہ آپ اس سے سبزی کاٹیں، لیکن اگر آپ اس سے لوگوں کے گلے کاٹنا شروع کر دیں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا. آنکھیں اس لیے ہیں تاکہ آپ اس سے اچھی اچھی چیزیں دیکھیں اور خدا کی تعریف کریں اور دیکھ کر راستہ چلیں اور گر نہ پڑیں. لیکن اگر آپ آنکھوں سے یہ کام لیں کہ آپ دوسرے کے مال پہ نظر رکھیں اور تاڑتے رہیں کہ کب اس کی نظر چوکتی ہے تو میں اس کا مال ہتھیا لوں، تو یہ ظلم ہو جائے گا. تو اس چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنے کا نام ظلم ہے، اور اس مقام پر رکھنے کا نام عدل ہے. تو ذات پروردگار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عادل ہو، ظالم نہ ہو، کہ وہ ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھے. لیکن صحیح مقام پر تو اسی وقت رکھا جائے گا جب اس کے صحیح مقام کے بارے میں معلوم ہوگا. اس لیے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ خدا کا عالم الغیب ہونا بہت ضروری ہے. اگر اسے معلوم ہی نہ ہو کہ کون سی چیز کا مقام کیا ہے تو اسے اس مقام پر رکھے گا کیسے؟ تو غلط مقام پہ رکھ دے گا. ہم سے زیادتی تو یہی ہوتی ہے نا، ہماری معلومات پوری نہیں ہوتی، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کو کہاں ہونا چاہیے، غلط جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، غلط آدمی کا انتخاب کر لیتے ہیں، غلط آدمی کے ہاتھ میں طاقت آ جاتی ہے تو ظلم کی ابتدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ عالم الغیب بھی ہو، اسے معلوم ہو کہ کون سی چیز کو کہاں رکھنا ہے اور اسی جگہ پر اس کو رکھ دے. اور چونکہ وہ خود کمال پر پہنچا ہوا ہو اس لیے وہ ان سے تقاضے بھی کچھ کرے، لیکن تقاضا وہ نہ کرے وہی والا کہ اگر وہ خود پی ایچ ڈی ہے تو پہلی جماعت کے بچوں سے پی ایچ ڈی کی کا تقاضا نہ کرے کہ آپ وہ مقالہ لکھ کے لائیے. پہلی جماعت کے بچوں سے وہ تقاضا کرے جو کہ پہلی جماعت کے بچوں سے کیا جا سکتا ہے. اگر کمزور انسان سے یہ تقاضا کیا جائے کہ وہ اس معیار پر پہنچے جو خدا کی ذات کا معیار ہے تو ظاہر ہے کہ کبھی بھی کوئی انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا اور سارے انسان جہنم رسید ہو جائیں گے. اور اگر ایسا کیا جائے تو یہ ظلم ہوگا. تو انسان کی کمزوریوں کو، اس کی خامیوں کو، اس کی بشری کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے کہ اب جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ آپ سے اتنا ہی تقاضا کیا جا رہا ہے، اس سے زیادہ تقاضا نہیں کیا جا رہا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ مشین بناتے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے اپنے حساب کتاب سے کہ صاحب یہ مشین اتنا بوجھ برداشت کر لے گی یا یہ گاڑی اتنی اسپیڈ سے چل سکتی ہے. تو کیا وہ آدمی گاڑی بنانے کے بعد اس کو کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ آپ اس کو سڑک پہ دوڑائیے اور لوگوں کی جان خطرے میں ڈالیے؟ نہیں،
وہ اس گاڑی کو ایک مقام پر کھڑا کر دیتے ہیں اور اس کے پہیے زمین سے اٹھا دیتے ہیں. وہ جیک کے اوپر کھڑی ہوتی ہے اور اسی اسپیڈ سے گاڑی کو چلاتے ہیں. گاڑی آگے نہیں جا رہی ہوتی لیکن جیک کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, اس کے پہیے اسی اسپیڈ سے گھوم رہے ہیں. وہ اسپیڈو میٹر کو دیکھ رہے ہیں کہ صاحب یہ 100 میل کی رفتار سے گاڑی جا رہی ہے, اور بریک لگا کے دیکھتے ہیں کہ بریک کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر کام نہیں کرتے تو اس کو ٹھیک کرتے ہیں, کیونکہ یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا مین روڈ پہ, یہ وہاں پہ فیکٹری میں دیکھا جاتا ہے. یہ ساری اس کی چیکنگ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ گاڑی باہر جاتی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بشریت کے تقاضے کیا ہیں, بشری کمزوریاں کیا ہیں؟ کیا جو مالک ہے, خالق ہے, جب وہ انسان کو بنا دیتا ہے اسے معلوم ہے کہ اس کے اندر یہ کمزوریاں ہو سکتی ہیں, تو ان کو سامنے رکھ کے شریعت کو سامنے کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ چونکہ آپ سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی تو لہٰذا آپ یہ کام مت کیجئے. آپ اتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اتنا ہی بوجھ اٹھائیے, اس سے زیادہ نہیں اٹھائیے. لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ بوجھ اٹھائے پھر رہا ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ تو ہر ایک کہتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ بوجھ مت اٹھائیں, لیکن اگر کسی آدمی پہ آپ اس سے زیادہ بوجھ رکھ دیں اور اس آدمی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا بوجھ اتروائیں گے یا نہیں؟ یا صرف اس سے کہتے رہیں گے کہ میاں یہ بوجھ اتار کے پھینک دو؟ اگر وہ بوجھ اتار کے پھینک سکتا اتنا بوجھ لیے کیوں پھر رہا ہوتا؟ وہ اتار تو سکتا نہیں تھا, دوسروں نے اس کے اوپر رکھ دیا, اب وہ بوجھ کے نیچے دبا چلا جا رہا ہے. تو کسی کو آرام چاہیے کہ وہ بوجھ اتارا جا سکے, کیونکہ عدل کا تقاضا یہی ہے. تو آپ نے اسی لیے فرمایا, آپ نے دنیا جہان کے لوگوں کو دعوت دی کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. اور آرام کیا ہوگا؟ یہی ہے کہ میں بوجھ اتار دوں گا. لیکن بوجھ اتارنے والا جب بوجھ اتارے گا تو کیا وہ اتنا بوجھ نہیں اٹھائے گا جتنا اس نے دوسرے کا بوجھ اٹھایا ہے؟ یعنی آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی پہ اگر فرض کیجئے کہ ایک من فالتو بوجھ ہے اور اس کے سامنے 100 آدمی کھڑے ہو جائیں کہ ہمارا بوجھ اتاریے, تو بوجھ اتارنے وہ تو آدمی تو ایک من بوجھ لے کے پھر رہا ہے, لیکن بوجھ اتارنے والے کو 100 من کا بوجھ اتارنا ہے. یہ سارا بوجھ اس پر آ کر پڑتا ہے. تو اس بات کا تقاضا ہے کہ اگر وہ دوسرے کو آرام دینا چاہتا ہے تو خود تکلیف میں مبتلا ہو, خود مصیبت اٹھائے, دوسروں کی خاطر ان کا بوجھ اٹھائے اور کہے کہ ہاں بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہارا بوجھ اٹھانے کو تیار ہوں. کیونکہ ہم ایسے ہی خدا کی تلاش میں ہیں جو صرف یہ نہ کہے کہ بوجھ اتار کے پھینک دو, بلکہ بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں کا خود بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو. اور جب تمام بنی نوع انسان ہوں اور سب گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں اور ان سب کا بوجھ اٹھانا ہو, تو وہ کسی انسان کے بس کا تو ہے نہیں کہ اٹھا سکے, کیونکہ وہ اکیلا انسان اپنا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا, تو دنیا بھر کے لوگوں کا کہاں سے بوجھ اٹھائے گا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی ذات ہو, وہ قادر مطلق ذات ہو جو کہ تمام کا بوجھ اٹھا لے اور اس کے باوجود اس بوجھ تلے خود نہ دب جائے. کیونکہ بعض دفعہ ایسی بھی حماقت ہوتی ہے کہ لوگ کسی سے کہتے ہیں یار آپ کا بوجھ آئیے میں آپ کا بوجھ اتار دوں, معلوم اس کا بوجھ اتارنے لگے اور خود ہی اس بوجھ کے لیے دب گئے. دوسروں کا بوجھ اتارتے اتارتے خود بوجھ تلے نہ دب جائیں. وہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت موجود ہو, اتنی مضبوط کمر ہو کہ تمام کا بوجھ اتار لے لیکن پھر بھی نہ ٹوٹنے پائے. یہ وہ دعوت تھی جو آپ نے تمام بنی نوع انسان کو دی کہ آؤ میں تمہارے بوجھ اتارنے کے لیے اور بوجھ بانٹنے کے لیے تیار ہوں. اپنی ساری فکریں میرے اوپر رکھ دو, اپنے سارے بوجھ مجھ پہ لاد دو اور تم آرام سے جاؤ. میری کمر مضبوط ہے, میں یہ سارے بوجھ اٹھا سکتا ہوں. لیکن آپ یہ سوچئے اس بوجھ کے اٹھانے والے 2 ہی آدمی ہو سکتے ہیں. یا تو کوئی بالکل احمق ہو جسے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ میں کتنا بوجھ اٹھا رہا ہوں اور میرا اپنا حشر کیا ہوگا, یا وہ از حد رحیم ہو. اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ خدا کو دونوں میں سے کون سی چیز سمجھتے ہیں. یا تو وہ احمق ہے, اسے نتائج کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہوگا کیا, اس لیے بے وقوفی میں سب کے بوجھ اٹھا لیتا ہے اور تب مرتا ہے. یا وہ اتنا رحیم ہے, اسے اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے اوپر کیا گزرے گی, لیکن اس کے دل میں اگر ہے بات تو یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے دوسروں کا بوجھ کم ہو جائے. ایک تو وہ ڈاکٹر ہے جو آپ کا علاج کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ دیکھیے آپ کو ٹی بی ہے, آپ خود میرے کلینک میں مت آیا کریں, دوسروں کو بھی ٹی بی پھیلاتے ہیں اور میرے اور مریضوں کو بھی ٹی بی لگ جائے گی. آپ گھر پہ بیٹھیں, کسی کو بھیج دیا کریں, میں دوا بھیج دیا کروں گا, آپ خود ہی کھا لیا کریں.
اور ایک ڈاکٹر وہ ہے جو اس بیمار کے گھر پہ جاتا ہے اس کی تیمارداری کرنے کے لیے، اور وہاں معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی تیمارداری کرنے والا ہے ہی نہیں، گھر والے سارے چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ ڈاکٹر اپنا کلینک بند کر کے اس مریض کے پاس رہنے لگ جاتا ہے، اس کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اس کے ساتھ کھاتا بھی ہے، اس کے ساتھ پیتا بھی ہے، اور وہیں پہ سوتا ہے، اور یہ خطرہ مول لیتا ہے کہ اگر یہ ٹی بی مجھے لگتی ہے لگ جائے کوئی بات نہیں، لیکن یہ بچ جائے۔ ایسا رحیم چاہیے۔ اگر یہ ذات صرف عرش پر بیٹھی رہتی تو اس پہلے ڈاکٹر کی طرح سے ہوتی جو کلینک سے بیٹھ کے دوائیں بھیجتا ہے، ایجنٹ بھیجتا رہتا ہے، وہ جاتے ہیں لیکن خود کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ وہ دوسرا ڈاکٹر ہے جو کہ عرش سے فرش پر آ گیا، انسانوں کے درمیان رہا، ان کی سے اس نے تکالیف اٹھائی، بھوک کا درد بھی سہا، پیاس کی شدت بھی محسوس کی، تھکن کا بھی تجربہ ہوا، سویا بھی، تھکا بھی، سارے کام کیے، لیکن جاگا تو اس لیے تاکہ دوسرے سو سکیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ساری رات دعا مانگتے رہے اور آپ کے شاگرد سوتے رہے، آپ نے تکالیف اٹھائیں تاکہ دوسرے آرام میں رہے، آپ نے تمام مصیبتیں برداشت کی تاکہ دوسروں کی مصیبتیں کم ہو جائیں۔ تو ہمیں ایسا خدا چاہیے جو عرش سے فرش پر آ سکے۔ آج تک اس دنیا نے ایک غلط راستہ اختیار کیا، اور وہ یہ تھا کہ سب نے فرش سے عرش پر جانے کی کوشش کی، لیکن عرش سے فرش پر آنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ عرش سے فرش پر آنے والی صرف ایک ہی ذات تھی جو اس دنیا میں تشریف لائی، ورنہ فرش سے عرش پہ جانے والوں تو ہر ایک موجود ہے کہ مجھے بھیجو بھائی، مجھے بھیجو۔ لوگ چاند تک جانے کے لیے تیار ہیں، اگر اس سے آگے بھی ملے تو اور بھی چلے جائیں گے، لیکن وہاں تو اوپر سے نیچے آنے کا مسئلہ ہے۔ وہی سب سے بڑا مشکل لگتا ہے کہ اتنا بڑا عالی مقام چھوڑ کے زمین پر آ جائے، کہ وہ خالق اپنی مخلوق کے درمیان رہے۔ اس کے لیے جتنا بڑا دل چاہیے وہ کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ اس عرش پر فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں۔ فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہم انسان کی جگہ لے لیں گے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی، آئے تو سیدنا مسیح تشریف لائے۔ اور پھر یہ بھی عین ممکن ہوتا ہے کہ ایک آدمی کوئی کام کر کے تو بیٹھ جاتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ اب میں اس قابل نہیں رہا کہ واپس جا کے اپنا منہ دکھا سکوں۔ کہ گاؤں سے بہت سے لوگ ہیں جو شہر سے گاؤں نہیں جانا چاہتے۔ ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے میں گاؤں میں جا کے کیا کروں گا، لیکن ایک ڈاکٹر ایسا ہے کہ آپ اسے گاؤں بھیج دیتے ہیں، وہ گاؤں چلا جاتا ہے۔ اب اگر اس سے کہیں کہ آپ واپس شہر جاؤ، وہ کہتا ہے کہ اب میں شہر کس منہ سے جاؤں گا، اب تو میں جا ہی نہیں سکتا۔ بھائی، اگر آپ عرش چھوڑ کے فرش پر آ جاتے اور آپ اپنے کام سے خوش نہیں ہوتے تو پھر آپ دوبارہ عرش پہ تشریف نہیں لے جاتے کہ میں عرش پہ واپس پروردگار کے پاس کس منہ سے جاؤں گا۔ لیکن چونکہ آپ نے اپنا مشن کمپلیٹ کر لیا، مکمل کر لیا، تو اب آپ بڑے خلوص سے سارا کام کرنے کے بعد اب واپس عرش پر جا سکتے ہیں، اور گئے اور بڑے آرام سے بیٹھے ہیں۔ اور اگر آپ اس ڈاکٹر کو ایک دفعہ بھیج دیں، وہ شہر چلا جائے، اب اسے کہیں کہ صاحب آپ دوبارہ جائیں گے گاؤں، کوئی کہا بھائی نہیں، بس ایک ہی تجربہ بہت تھا، خدا کی پناہ میں دوبارہ نہیں جاتا۔ آپ دوبارہ بھی اس دنیا پر آئیں گے کیونکہ آپ اپنے کام سے مطمئن ہیں، دوسرے یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر کسی کو یہ کام دے بھی دیا جائے تو وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور واپس آئے گا تو پھر واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن آپ واپس بھی گئے اور واپس آنے والے بھی ہیں، کیونکہ آپ اپنا کام مکمل کر کے گئے ہیں۔ آپ کو اس بات کی پوری تسلی ہے کہ جو کام میں نے عرش پہ کیا اس سے میرا پروردگار خوش، اور جو کام میں نے فرش پہ کیا اس سے بھی میرا پروردگار خوش۔ تو میں زمین والوں کو بھی منہ دکھا سکتا ہوں، آسمان والے کو بھی منہ دکھا سکتا ہوں، عرش والوں کے سامنے بھی سرخرو ہوں اور فرش والوں کے سامنے بھی سرخرو ہوں۔ لہذا واپس آتے ہوئے آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، اس لیے آپ واپس تشریف لانے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ واپس تشریف لائیں، کیا ہم اور آپ سب مل کے ان کا استقبال نہ کریں؟ کہ ہم اس کے لیے تیاری نہ کریں؟ اور تیاری یہی ہے کہ ہم خلوص دل سے ان پر ایمان لے آئیں، انہیں قبول کر لیں کہ مولا آپ ہی تو ہیں، آپ آ اس لیے رہے ہیں فرش پر دوبارہ کہ اب ہمیں عرش پر لے جائیں، کیونکہ آپ جب اس دنیا پر آئے تو آپ کا انسانوں سے اتنا دل لگ گیا کہ اب آپ کا اکیلے دل لگتا ہی نہیں، اب آپ ہمیں بھی عرش پر لے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کا عرش پہ جانا بہت ہی ممکن نہیں ہوتا، بہت ہی مشکل ہوتا ہے، چاہے کہ آدمی اپنے تمام ماننے والوں کا بھی عرش پر لے جائے۔ یہ تو صرف عرش والا ہی کر سکتا ہے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔
اور کسی کی یہ ہمت کہاں ہے کہ عرش پہ اتنے سارے لے کے چلا جائے، جس کا اپنا گھر ہے جتنے چاہے مہمان بلا لے، لیکن جو خود ہی مہمان ہو وہ دوسروں کو کیا بلائے گا؟ خاک بلائے گا۔ تو آپ کا گھر ہی اپنا ہے، اس لیے آپ جس کو چاہے بلا لیں۔ تو ہمارے مولا جب چاہیں آ کے ہمیں عرش لے جائیں اس فرش پر آ کے، تو اس وقت کے لیے ہم تیار رہیں، کیونکہ وہی ہیں جو ایسا کر سکتے ہیں، اور کسی کی بھی ہمت کہاں۔